آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی ہاں جی 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 بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ فاروقی صاحب کے یاد میں جو یہ محفل یا مجلس سجی ہے اس میں شرکت جو ہے میرے لیے سعادت کی بات. میں انہیں 1955 میں جب میں شبلی کالج میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت لیکچرر ہو کے آئے تھے، تو میری ملاقات اتنی پرانی. درمیان میں میں یہاں چلا آیا، پھر جب وہ یہاں آنے لگے مہر افشا کی وجہ سے تو یہاں ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہیں سے موقع نکال کے کسی بہانے انہیں رائڈ پہ لے جاؤں. تو 1 آدھ گھنٹے چلنے کے بعد 1 گھنٹے میں مجھے 1 سیمسٹر کا کورس مل جاتا تھا، تو وہ میری مزدوری تھی. تو میں نے کافی فائدہ استفادہ حاصل کیا. اور دوسری بات یہ کہ صبرات میں میری زندگی جو ہے تقریباً 1 سال میں نے صبرات میں جب میرے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی تو گزارے تھے. تو ابھی میں سمر میں جا کے وہ جگہیں دوبارہ دیکھی. شکیل صاحب سے ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن میرا تعارف بہت پرانا ہے. اور یہاں پہ نبیل ہیں، آصف میاں ہیں، منصور عثمانی صاحب ہیں، اظہر عنایتی صاحب ہیں، ہمارے سعود عثمانی صاحب ہیں. تو اظہر عنایتی صاحب کی صدارت میں پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. بھائی مجھے غزل کہنی ہونی نہیں آتی، اور شاعری وری بڑا لفظ جو ہے وہ ذرا زیادہ بڑا ہے میرے لیے. میں ایک نظم ابھی 2 برس یا 1 برس پہلے میں وہ کامنا پرشاد کے مشاعرے میں جس کی صدارت کی تھی ہمارے فاروقی صاحب نے، تو اس نظم پہ ان کی سرٹیفکیٹ مل گئی، اس لیے میں اسے پیش کر رہا ہوں. اس نظم کا عنوان ہے مجھ سے تو اکثر کتابیں بولتی ہیں. کیا کہنے. کون کہتا ہے کتابیں صرف کاغذ پر سیاہی کے نشاں ہیں، آڑے ترچھے الٹے سیدھے جن کو قاری صرف اپنی آنکھ سے ہی دیکھ کر پہچانتا ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں یہ کتابیں بے زبان لفظوں کو ننھے بھولے بچوں کی طرح گودی میں لے کر ماؤں سی بیٹھی ہوئی ہیں. جب بھی کوئی علم کا طالب بہت دھیرے سے ان کو سوچ کی انگلی سے چھو کر گدگداتا ہے تو ماں کی گود میں خوابیدہ بچے جاگ اٹھتے ہیں، مچل کر کھلکھلاتے کھیلتے ہیں رنگا رنگ پھولوں کی طرح سے. خوشبوؤں سے بھیگ جاتا ہے کسی بھی علم کے طالب کا دامن، اور مہک اٹھتا ہے ان کے ذہن کا ہر ایک گوشہ. واہ واہ واہ. جو محقق ننھے بچوں کی طرح سہمے ہوئے لفظوں کو ایک جراح کے مانند اٹھا کر چیرتے یا پھاڑتے ہیں، وہ کہاں یہ جانتے ہیں نوک نشتر سے کوئی تخلیق کب ممکن ہوئی ہے. یہ کتابیں مہرباں فیاض گہرے دوستوں سی اپنی خاموشی میں بھی جو خوشبیاں ہیں، ہم کلامی میں کسی بھی دوست سے کمتر نہیں. کون کہتا ہے کتابیں صرف کاغذ پر سیاہی کے نشاں ہیں، مجھ سے تو اکثر کتابیں بولتی ہیں. واہ 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 واہ. بس اور سنائیے صاحب 1 آدھ نظم اور. میں ہے آپ کا، تو آپ تو سناتے رہے. ارے یار نظم اچھی بات. میرے زیادہ تر تو میرے موضوعات میں امیگریشن آ جاتا ہے بھر کر. وہ تو آنا ہے، آنا ہے. کورونا تو میں بغیر اس کے چارہ نہیں. شکیل صاحب نے سنی. میں ایک نظم کئی بار میں پڑھ چکا ہوں، لیکن میرا جی چاہ رہا میں وہی پڑھ دیتا ہوں. گر سارے زندہ رہنے کی. گر سارے زندہ رہنے کی، عمر کی اس منزل پر اب بھی میرے قدموں کی بساط پر کتنی راہیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن میں خود مست مسافر راہ وہی لیتا ہوں جس پر سوچ میری مجھ کو لے جائے. شاید یہ بھی سچ ہے لیکن عقل و عمل کے سارے طریقے گرسارے زندہ رہنے کے
ये जीवन ही सिखलाता है। क्या कहने, मैं वाह अब यहाँ से गिल साहब सुनिए, जी। मैं एक निरा गावदी बुद्धू, गांव की गलियों का एक बालक, एक कच्चे आंगन का पाला, खेतों खलिहानों में खेला, ओक से पानी पीने वाला, पगडंडी पर चलने वाला, सदियों पुरानी भोली भाली कदरों की एक वजनी गठरी अपनी पुष्प कब से ला दे, नए तमद्दुन की सड़कों पर दौड़ के चलने की कोशिश में गिरता पड़ता, मारा मारा चलते चलते थक स गया हूं। वाह 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 मेरे गांव के सब बूढ़े बिन गद्दी ही एक राजा थे, सबके दिल में कद्र थी उनकी, सबके ही बाबा काका थे। नए तमद्दुन की नगरी में जूं जूं जिसकी उम्र बढ़े है, त्यों त्यों उसका मान घटे है। क्या बात। बाबा काका मामा चाचा नर्सिंग होम के बासी बनकर एक अकेले बैठ के दिन भर रह तकते हैं कब अब्दुल्ला जैसा गांव को कोई बालक सदियों पुरानी कदरों की एक वजनी गठरी पुष्ट पे ला दे, पास आकर उनको पहचाने, कुछ एक घड़ियां साथ गुजारे, दिल बहलाए और दुआ ले। क्या लेकिन मेरी आंखों को भी जगमग करती चकाचौंध दिए धीरे धीरे भाने लगी है। मैं भी अब ये वजनी गठरी दूर पटक कर हल्का होकर चलने की ख्वाहिश रखता हूँ। सच है या झूठ है यारो, अक्लो अमल के सारे तरीके गुरसारे जिंदा रहने के ये जीवन ही सिखलाता है। वाह बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह